بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کل ہم نے حضرت آدم علیہ السلام، ارادہ خداوندی اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بات کی تھی۔ آج تعلیم اسماء اور حکم سجدہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اور روح کو مکمل فرمانے کے بعد تمام چیزوں کے نام ان کو سکھا دیے۔ قرآن کریم نے فرمایا، سکھا دیے اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو تمام چیزوں کے نام، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اچھا تم ان چیزوں میں سے کسی کا نام بتاؤ تاکہ تمہارا سچا ہونا معلوم ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ فرشتے جن کو کسی چیز کا علم سکھایا ہی نہیں گیا تھا تو وہ کس چیز کے نام کو کس طرح بتا سکتے تھے۔ چنانچہ اپنی لا علمی کو عاجزی سے ظاہر کرتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے اللہ پاک، ہمیں تو کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہم کو سکھا دیا ہے، بے شک آپ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ فرشتوں کی اس لا علمی کے اظہار کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے آدم، اب تم ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم باری ملتے ہی تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہر اس چیز کو جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے جانتا ہوں، اور اسے بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو باتیں تم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہو وہ بھی معلوم ہے، اور جو دل میں لیے رہتے ہو ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ تو ناظرین، حکم سجدہ، چونکہ انسان کو زمین میں خدا کا نائب اور خلیفہ بنائے جانے پر فرشتوں کو اعتراض ہوا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم انسان کی بزرگی اور شرافت کو فرشتوں پر واضح کر دینا چاہتے تھے، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے اور فرشتوں کے سامنے ان سے ہر چیز کا نام دریافت کر کے واضح کیا گیا کہ تم جس کی تخلیق پر مختلف قسم کے اندیشے ظاہر کر رہے ہو وہ اپنے علم اور عقل میں ایک خاص مقام اور مرتبے کا مالک ہے۔ یہ تو پہلا طریقہ تھا اظہار بزرگی شرافت آدم کا۔ دوسرا طریقہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم کو تعظیمی سجدہ کریں۔ ارشاد ہوتا ہے، اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدے میں گر جاؤ، آدم کے سامنے سب سجدے میں گر پڑے بجز ابلیس کے کہ اس نے کہا نہ مانا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ فرشتے جو آدم علیہ السلام کے گرد مؤدب کھڑے ہوئے تھے، حکم سنتے ہی سجدہ فرشتے جو آدم علیہ السلام کے گرد مؤدب کھڑے ہوئے تھے، حکم سنتے ہی سجدے میں گر پڑے، اور جب سر اٹھایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابلیس بدستور اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے صرف سجدہ ہی نہیں کیا بلکہ انتہائی غرور و نخوت کا اظہار کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ حرکت سخت ناپسند آئی اور ابلیس سے فرمایا، کون سی چیز مانے تھی کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ ابلیس، جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی بڑائی اور برتری پر بہت ہی ناز تھا، جواب میں کہنے لگا، اس سے بہتر ہوں، یعنی میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابلیس کا یہ کہنا کہ میں آدم سے بہتر ہوں غزر گناہ بد ترازہ گناہ ہے، گویا حکم الہی کی تعمیل سے اس لیے باز رہا کہ فاضل اور مفضول کے لیے
سجدے کا حکم نہیں دینا چاہیے۔ ابلیس کا یہ خیال نس کے مقابلے پر قیاس کا حکم رکھتا ہے۔ وہ آگ کو مٹی زمین سے افضل سمجھتا ہے، حالانکہ زمین ہی وہ محل و مقام ہے جہاں ہر قسم کے پھل اور رزق وغیرہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن سیرین اور دوسرے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ سجود ٹھہرا کر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا۔ یہ حکم قطعی تھا اور اس کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے جیسے ایک نماز پڑھنے والے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کعبے کو قبلہ بنا کر سجدہ کرے۔ چنانچہ ابلیس شیطان نے نص قطعی کے مقابلے میں جو قیاس کیا وہ پہلا قیاس ہے جو نص کے مقابلے پر کیا گیا۔ اب بھی جو شخص نص کے مقابلے میں قیاس سے کام لے اسے خوب ابلیسی سمجھا جائے، ایسے شخص کا وہی انجام ہوگا جو شیطان کا ہونا ہے۔